زندگی میں انسان جب دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ہر شخص کو مختلف ماحول ملتا ہے. ہر شخص جو ہے اس کی فطرت سلیمہ تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اس کا جو ماحول ہوتا ہے، اس میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں. انسان کی بنیادی طور پر دیکھا جائے تو دو ہی درسگاہیں ہیں. ایک درسگاہ اس کی ہوتی ہے ماں کی گود، گھر کا ماحول کہہ لیجئے، اور دوسری درسگاہ ہوتی ہے اس کی جس اسکول میں جہاں پہ وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، یعنی اس کے اساتذہ. تو یہ دو چیزیں ہمیشہ انسان کی زندگی کے اوپر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہیں. اور جو پھر انسان شعور کی منازل آہستہ آہستہ طے کرتا جاتا ہے، عقل و شعور کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ آپ کو زندگی میں ملتے ہیں، نظر آتے ہیں. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں. مختلف شعبہ ہے زندگی میں انسان جب آگے پیچھے چلتا ہے. کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا آپ کے ذہن پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، جن سے آپ متاثر ہوتے ہیں. کسی بھی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کی شخصیت کی وجہ سے متاثر ہوں، کسی کی آپ کو آواز بہت اچھی لگتی ہے، کسی کی آپ کو صورت یا شکل جو ہوتی ہے وہ بہت پسند آتی ہے، کسی کے بولنے کا انداز بہت اچھا لگتا ہے، کسی کی اور کوئی ایسی چیز. کیونکہ ہر شخص کو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوبی عطا کی ہے، قابلیت صلاحیت دی ہے کوئی نہ کوئی. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو استعمال کرتا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ان چند معدودے لوگوں میں سے ہیں جن کو لوگ، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے اس میں، کہ آپ لوگ ہمیں سنتے ہیں، پروگرام کو پسند کرتے ہیں اور تعریف و توصیف کرتے ہیں. تو یہ جو ساری تعریف و توصیف ہم سمیٹتے ہیں، یقین کیجئے کہ اس کے پیچھے ہمارا کوئی اس میں خاص کمال نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ اس کو لوگ پسند کریں، اس کی لوگ تعریف کریں، اس کو لوگ کچھ جانیں، کچھ مانیں. اور پھر دوسری بات کیا ہوتی ہے اس میں، وہی بات کہ ہمیشہ جو کہتے آئے ہیں ہم، آپ کے والدین کا بڑا اس میں ہاتھ ہوتا ہے، اور پھر اساتذہ کا. اور تیسرے نمبر پھر وہ شخصیات آتی ہیں کہ جن سے آپ متاثر ہوتے ہیں، جن کو آپ دیکھ کے ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو سامعین کرام، ایسی ہی ایک شخصیت جو ہے وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں. یہ تو دنیا کا دستور ہے. زندگی جو ہے، موت، زندگی اور موت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. زندگی ہے تو پھر موت بھی ضرور ہوگی، یہ حقیقت ہے. ہم اس کو بھلا بیٹھتے ہیں تو وہ ہماری اپنی نااہلی ہے اور کم ظرفی ہے. ایک عہد ساز شخصیت جو تھی 1936 میں وہ پیدا ہوئی ساہیوال اوکاڑا، پاکستان میں. اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ آگے انہوں نے قدم بڑھایا. اور مزے کی بات یہ ہے، اور یہ باتیں ہم وہ باتیں نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ جو عموماً آپ لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ذرا کوشش کی جائے گی کہ مختلف طور پہ بات کی جائے. اور اس سے پہلے بتا دیں کہ وہ کون سی عہد ساز شخصیت ہے جس کو آج ہم خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں ان کی خدمات کے موقع پہ. چھوٹا سا اپنی طرف سے، جناب طارق عزیز صاحب. طارق عزیز صاحب جو تھے وہ آپ سبھی جانتے ہیں، میزبان بھی تھے، اداکار بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے. اور پاکستان ٹیلی ویژن کی اگر بات کی جائے تو اس کی ہسٹری، اس کی تاریخ، اس کا جغرافیہ، سب کچھ وہی تھے. بانی تھے وہ. جو پہلی آواز پی ٹی وی کے اوپر گونجی 26 نومبر کو، وہ جناب طارق عزیز صاحب کی تھی. شکل بھی انہیں کی اور آواز بھی انہیں کی. وہ پہلے جو تھے وہ براڈ کاسٹر تھے. جنوبی ایشیا کی یہ واحد شخصیت تھی جناب طارق عزیز صاحب. انہوں نے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ 1975 میں نیلام گھر کا آغاز کیا تھا. ایک ایسا شو کہ جو علم و ادب کا کہہ لیجئے کہ اسکول تھا، گہوارہ تھا. وہ گیم شو نہیں تھا، واحد وہ پہلا پروگرام تھا جس کے ذریعے لوگ علم و حکمت کی باتیں سیکھتے تھے. کھیل کھیل میں ایک بڑا زبردست، ایک منفرد ایک انہوں نے پیش کیا نظریہ، یہ اپنے پروڈیوسر کے ساتھ مل کے. اور آپ یہ دیکھیے کہ 1975 میں شروع ہونے والا وہ پروگرام 2003 تک یا 4 تک وہ چلتا رہا. پہلے نیلام گھر اس کا نام تھا، اس کے بعد پھر 1997 میں وہ طارق عزیز شو بن گیا. اور پھر اس کے بعد 2002 میں یا 1 میں اس کو بزم طارق عزیز کا نام دے دیا گیا. 42 سال تک، 42 ایئرز تک یہ ایک پروگرام چلتا رہا. یہ بھی ایک تاریخی ریکارڈ ہے، شاید بہت بڑی بات ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی بعد میں جو میزبان آئے، جو پروگرامز کی میزبانی کرتے رہے، وہ آج تک جناب طارق عزیز صاحب کے قدموں پر ہی
چل رہے ہیں، انہی کے نقش قدم ہیں جن پر چل کر لوگ جو ہے وہ اپنا مقام بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ بہت ہی ان کی یونیک آواز تھی، اور ہمیشہ انہوں نے اپنی آواز کو کہا کہ یہ جو لب و لہجہ ان کا تھا وہ اللہ کی دین ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ صرف میٹرک پاس تھے، 10ویں جماعت پاس تھے صرف، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ضیاء محی الدین اور معین اختر جیسے لیجنڈز جو تھے صرف انہی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ان کی بات کی جا سکتی ہے، ورنہ اس کے بعد تو کوئی ایسی شخصیت، یا جناب افتخار عارف تھے ہمیں یاد پڑتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ایسی شخصیت نہیں نظر آتی اس فنون ادب میں کہ جو ان کا مقابلہ کر سکے یا ان کے برابر کی ہو۔ اور وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پیاس ان کی زیادہ تھی، چشمے انہیں کم ملے۔ سمجھنے والے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اتنا، ان کے اندر اتنی خوبیاں تھیں، ان کے اندر اتنی صلاحیت، اتنی قابلیت تھی، اور پھر انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی، شاعری ان کی تھی، ان کو ہزاروں کیا، یہ اس میں کوئی مغالطہ نہیں ہے کہ لاکھوں اشعار ان کو زبانی یاد ہوتے تھے۔ یقین جانیے کہ لیٹ 80s میں 90s میں ہم جب طارق عزیز شو دیکھا کرتے تھے تو اسی سے شاید آپ کو وہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ آپ شعر و شاعری کی طرف آپ جائیے، یا پھر تقاریر اس طرح سے لکھنا، یا خطابت کا جسے کہہ لیجئے شوق ہونا، یہ سب چیزیں ایسے ہی لوگوں سے سیکھی۔ جناب طارق عزیز ایک لیجنڈ تھے، لیجنڈ ہیں، اور لیجنڈ رہیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ تقدیر اور تدبیر دونوں پر یقین رکھا، لیکن بڑے بیلنس طریقے سے، اعتدال کے ساتھ۔ ان کے 2-3 قطعات ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، ہمیشہ وہ ان کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک وہ پڑھتے تھے کہ میرے ہاتھ میں علم ہے، میرے ہاتھ میں علم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں علم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا ڈرا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ اور ایک اور بہت موقعوں پر آپ یہ جو قطع پڑھا کرتے تھے کہ اتار لو انہیں دل میں کہ پھر نہ دیکھو گے، اتار لو انہیں دل میں کہ پھر نہ دیکھو گے، یہ صورتیں جو ہیں اب جلوہ بار ہم نفس ہو، کہیں رکیں کہیں سائے میں بیٹھ کر سوچیں، کہیں رکیں کہیں سائے میں بیٹھ کر سوچیں، علاج گردش سیل و نہار، علاج گردش لیل و نہار ہم نفس ہو۔ انہوں نے فلم میں بھی کام کیا، تھیٹر میں کام کیا، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، اخبار میں کالم لکھا کرتے تھے، بہت ہی ایک پروفیشنل، بڑی ہمہ جہت شخصیت، اور ان سب میں انہوں نے خطابت کو ہمیشہ پسند کیا۔ ان کے جو والد تھے میاں عبدالعزیز، وہ 1936 سے 1936 سے، جبکہ ابھی پاکستان بننے کا دور دور تک کچھ ایسا چانس نہیں تھا، تو اپنے نام کے ساتھ وہ پاکستانی لکھا کرتے تھے۔ انتہائی خوددار انسان تھے۔ آپ کو یہ کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے، اور آپ ذرا سوچئے اس شخص کی عظمت کا اندازہ، محبت کا اندازہ، کہ انہوں نے اپنی وصیت میں، اولاد ان کی نہیں تھی، ایک بچہ پیدا ہوا وہ فوت ہو گیا رضا الہی سے، اپنی وصیت میں اپنا سب کچھ انہوں نے پاکستان، اپنے ملک کے نام کیا۔ جب طارق عزیز شو کرتے تھے، نیلام گھر کرتے تھے، کروڑوں کے انعامات دیتے تھے دوسروں کو، بہت سے ان پہ الزامات لگے، لیکن یہ کبھی الزام نہیں عائد ہو سکا، کوئی لگا نہیں سکا کہ کسی ایک پیسے کا بھی انہوں نے خرد برد کیا ہو، اس میں ڈنڈی ماری ہو۔ ان کا بڑا مشہور شعر ہے اپنا، ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں، ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں، کھولیں دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں۔ اور ان کا قول ایک آپ کو سناتے ہیں، اس سے اندازہ لگا لیجئے اپنے بارے میں بھی، کہ جس گھر میں کتاب نہ ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگر آپ ان کے گھر جائیں دیکھیں تو وہ ان کے گھر میں کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ اور ایک دفعہ انٹرویو کسی نے کیا ان کے ساتھ، معروف شخصیت نے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا گھر کوئی اس طرح سے سجایا نہیں ہے کہ شینڈلیئر اور ڈیکوریشن پیسز اور یہ سب، بس ہر طرف کتاب ہی کتابیں نظر آتی ہیں۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ شینڈلیئر اور یہ اس طرح کی دوسری چیزیں یہ تو اس میں ہوتی ہیں عجائب گھروں میں، میرے گھر میں بس آپ کو کتابیں ہی نظر آئیں گی۔ یعنی اتنا علم و ادب کو پسند کرنے والا شخص، ہمیشہ کتابوں کے اندر گھرا رہنے والا شخص، اور یقین جانیے کتاب جس کی دوست ہو وہ عالم بن ہی جاتا ہے،
خواہ اس کی ڈگری جو ہے اس کی میٹرک پاس ہو یا ایف اے ہو یا بی اے ہو یا جو بھی ہو، لیکن کتابیں انسان کو عالم بناتی ہیں۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، اور یہ جو جتنے بھی ہم لوگ وابستہ ہیں ریڈیو سے یا ٹی وی سے یا جو بھی دیگر لوگ، کہ کیمرہ اور مائک، یہ طارق عزیز صاحب کا قول ہے کہ کیمرہ اور مائک ہر شخص کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس سے کھیلے۔ وہ کہا کرتے تھے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب آپ مائک کے سامنے بیٹھتے ہیں یا کیمرے کی آنکھ کے سامنے آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو پھر انسان کو بہت بہت سوچ سمجھ کے، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایک لفظ تول کے بولنا چاہیے، وہ حساب ہونا چاہیے۔ ایک اور بڑا خوبصورت ان کا قطع وہ پڑھا کرتے تھے، نظم کہہ لیجئے، قطع کہہ لیجئے، کہ میں بھکارن عجب سوال نہ کر، میں بھکارن عجب سوال نہ کر، کون دامن کا پھول دیتا ہے، وقف کر دے حیات جس کے لیے، وہ بھی قدموں کی دھول دیتا ہے۔ میں بھکارن نہ کر سوال کہ میں بھکارن نہ کر سوال کہ میں خود بھی تیری طرح سوالی ہوں، بھوک اگتی ہے جن زمینوں سے، میں اسی سلطنت کا والی ہوں۔ طارق عزیز صاحب جیسے لوگوں کو، یقین جانیے سامعین کرام، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا لہجہ، آپ کی بولنے کا انداز، یا تھوڑا بہت جو اردو پہ کچھ تھوڑا بہت عبور حاصل ہے، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ ان شخصیات کی وجہ سے، یہ ان کا کمال ہے۔ ان لوگوں سے ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے آپ کو بولنا چاہیے۔ جتنی بھی تہذیب ہے، جتنی بھی شائستگی ہے، جتنا بھی ادب آداب ہے، یہ سب کا سب یہ ایسی شخصیات تھیں جن سے انسان سیکھتا ہے۔ جناب طارق عزیز صاحب، کمل نصیر صاحبہ، محمد قوی خان صاحب، ایک اور ذہن میں یاد آ رہی ہیں، وہ ریڈیو پریزنٹر ہوا کرتی تھی، اس وقت نام معذرت ذہن سے نکل گیا، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ شائستہ زید صاحبہ، کہ جن کو ہم نے بہت بچپن میں تو نہیں سنا، کیونکہ اس وقت تو انسان ظاہر ہے ایسی چیزیں، خبریں اور ان کی طرف کہاں اس کی توجہ ہوتی ہے، لیکن لیٹ 80s میں، 90s میں جب بھی آپ ٹی وی دیکھتے تھے تو آپ کے سامنے مستنصر حسین تارڑ صاحب، یہ ایسے لوگ جب آپ ان کو سنتے رہے ہوں، آپ ان کو دیکھتے رہے ہوں، تو پھر خود بخود آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اندر سے بہت خوبصورت تھے۔ کیونکہ اندر آپ کا خوبصورت نہ ہو تو ظاہری خوبصورتی نہیں آتی، آپ جتنا بھی میک اپ کر لیجئے، انسان جتنا بھی اپنے آپ کو اور مزید نکھارنے سنوارنے کی کوشش کرے، لیکن وہ خوبصورتی جو اندر کی ہوتی ہے وہی اس کی جھلک باہر ہوتی ہے۔ تو جناب طارق عزیز صاحب نے کتنی ہی نسلوں کو، صرف چند ہزار، چند لاکھ لوگوں کو نہیں، کتنی جنریشن کو، کم از کم 4-5 جنریشنز کو آپ نے علم و ادب سکھایا، شاعری سکھائی، ان کو بولنا سکھایا، بات کرنے کا طریقہ بتایا۔ یہ سب کا سب ان لوگوں کی بدولت ہے کہ جو انسان سیکھتا ہے، انسان، یقین جانیے کہ ان کی شخصیت ایک پروقار شخصیت ہے، ان سب کی ایک روشنی کا حالہ ہے جو ان شخصیات کے ارد گرد رہتا ہے، جو آپ یقیناً ہماری بات سے اتفاق کریں گے، جن لوگوں نے بھی ان کو سن رکھا ہے، جن لوگوں نے ان کو دیکھ رکھا ہے۔ اور بڑی خوش قسمتی ہماری، اب جب ہم پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے لاہور میں، تو اس وقت نیلام گھر چل رہا تھا طارق عزیز شو، تو ہماری ایک دوست تھی، ہمیں یاد ہے ان کے کچھ خالو تھے یا ماموں تھے شاید، وہ بھی پروڈیوسر تھے ٹی وی پہ، تو انہوں نے کچھ پاسز دیے کہ جی اگر آپ جانا چاہتی ہیں، اسٹوڈنٹس کو پاسز ملا کرتے تھے اس وقت، تو پھر ہم لوگ بھی بڑے شوق سے گئے۔ اور ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ اس پروگرام میں انہوں نے سوال پوچھا تھا طارق عزیز صاحب نے کہ شاہینوں کا شہر کسے کہتے ہیں، تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہم ہاتھ تو بار بار اٹھا رہے تھے، لیکن بہرحال جواب کسی اور نے دے دیا کہ جی سرگودا کو شاہینوں کا شہر، کیونکہ ہم سرگودا سے ہیں تو بہت دل تھا کہ جی ہم جواب دے پائیں، لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا، اس میں اور بھی لوگ ہوں گے جو سرگودا سے تعلق رکھتے ہوں گے، تو کسی اور نے جواب دے دیا۔ تو آج بھی ہمیں یاد ہے کہ اس پروگرام میں، طارق عزیز شو میں ہم نے شرکت کی تھی، اور کیا خوبصورت شخصیت اور کتنی ان میں توانائی تھی، کتنی ان میں انرجی تھی، اس کا تو یقین کیجئے کہ اگر آپ جب تک ان کو لائیو نہ دیکھیں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ شخص کتنا طاقتور تھا اپنے اندر، وہ ایک انجمن تھا۔ ہمیشہ بڑی تہذیب یافتہ بات کہنی، شائستگی کے ساتھ بات کہنی، وہ ایسے شوز تھے، وہ ایسے پروگرامز ہوتے تھے کہ جن سے آپ سیکھتے تھے، نسلوں نے سیکھا ان سے۔ آج کے کیا پروگرام ہیں، معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ،
کہ خیر ان کا تو تقابلہ کرنا بھی توہین ہے اس پروگرام کی، ہم سمجھتے ہیں جو آج کل کے گیم شوز یا آج کل کے جو چلتے ہیں. تو یقین جانیے کہ جناب طارق عزیز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت احساس شخصیت، بہت حب الوطنی جو تھی وہ ان کے خون میں شامل تھی. ہمیشہ بھلائی کی بات، ہمیشہ اچھائی کی بات، کوئی اس طرح سے منفی سوچ نہیں، کوئی دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کا وہ ان کے اندر ایسی چیز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اور پاکستان کی تاریخ میں کم از کم جب فنون لطیفہ کی بات ہوگی تو جناب طارق عزیز صاحب جو ہیں ان کو کوئی نہیں بھلا سکتا. انہی کا یہ قطع ہے، شاید انہی کے نام کرتے ہیں کہ ہم تیری دھن میں پریشاں زندگی اے زندگی، ہم تیری دھن میں پریشاں زندگی اے زندگی، اور تو ہم سے گریزاں زندگی اے زندگی. تو کہیں ساکی گری میں کھو گئی ہے اور یہاں، تو کہیں ساکی گری میں کھو گئی ہے اور یہاں ڈس گیا انسان کو انسان زندگی اے زندگی. تو سامعین کرام، ایک اور خوبصورت سی علامہ محمد اقبال کی نظم ہے جو پیام عشق، وہ ہم جناب طارق عزیز صاحب کے نام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے خاندان کو جو سوگواران چھوڑے ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے. بہت بڑا اثاثہ تھا جو ہم نے کھو دیا، لیکن زندگی ہے تو جیسا کہ پہلے کہا پھر موت بھی ہے، یہ دستور ہے. تو اقبال کہتے ہیں، سن اے طلبگار درد پہلو، سن اے طلبگار درد پہلو، میں ناز ہوں تو نیاز ہو جا، میں غزنوی سومنات دل کا ہوں تو سراپا ایاز ہو جا. نہیں ہے وابستہ زیر گردوں کمال شان سکندری سے، تمام ساما ہے تیرے سینے میں تو بھی آئینہ ساز ہو جا. غرض ہے پیکار زندگی سے کمال پائے ہلال تیرا، غرض ہے پیکار زندگی سے کمال پائے ہلال تیرا، جہاں کے فرض قدیم ہے تو ادا مثال نماز ہو جا. نہ ہو قناعت شعار گلچی، نہ ہو قناعت شعار گلچی، اسی سے قائم ہے شان تیری، وفور گل ہے اگر چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا. گئے وہ ایام اب زمانہ نہیں ہے صحرا نوردیوں کا، گئے وہ ایام اب زمانہ نہیں ہے صحرا نوردیوں کا، جہاں میں مانند شمع سوزا نے میان محفل گداز ہو جا. جو موجود افراد کا مجازی ہے ہستی ایک قوم ہے حقیقی، وجود افراد کا مجازی ہے ہستی ایک قوم ہے حقیقی، فدا ہو ملت پہ یعنی آتش زنے طلسم مجاز ہو جا. یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال، یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا بچا کے دامن بتوں سے اپنا، غبار راہ حجاز ہو جا. سن اے طلبگار درد پہلو، میں ناز ہوں تو نیاز ہو جا، میں غزنوی سومنات دل کا ہوں تو سراپا ایاز ہو جا.